ہو سکتا ہے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ہماری عمریں 40 50 60 سال ہو گئیں، اب ہمیں پتہ لگے گا زندگی کیسے گزارنی ہے. تو میں آپ کی اس بات کو بالکل دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ آپ نے بچپنے سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز تک میں اگر قدم رکھا ہوگا اور بالکل دین کے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق رکھا بھی ہوگا، اس کے باوجود آگے کا نصاب اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آگے آنے والا جو چیلنج ہے وہ پرانا نہیں ہے، وہ نیا چیلنج ہے. آگے آنے والے جو حالات ہیں اور اس جدت کے دور میں جہاں پر ٹیکنالوجی نے دوریاں اور فاصلے اور آپس کی جو رابطے کا فقدان تھا اس کو ختم کر دیا ہے، اور 7 سمندر پار بیٹھنے والا بھی ہم سے ایسے ہی رابطے میں رہتا ہے جیسے ہمارے ساتھ رہنے والا. تو ایک تو ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہر دوسرے دن، بلکہ میں دوسرا دن بھی نہ کہوں، ہر روز ہی ایک نیا فتنہ جنم لیتا ہے جس کی وجہ کر مسلمان سخت تذبذب کا شکار ہو جاتا. اور دوسری وجہ ایک مکمل نصاب کو سیکھنے کی یہ ہے کہ آپ کے بعد جو آپ کی نسلیں ہیں ان کو تیار کرنے میں کہیں نہ کہیں آپ کا کردار ضرور ہوگا. تو اگر آپ کے جملے، آپ کی باتیں اس جدید فتنوں سے روشناس ہونے کے بعد اپنی اولاد کی تربیت کے لیے نہیں نکلیں گی تو پھر وہ اولاد کے لیے زہر حلاحل کا کام کرے گا. اور ہم ایسا دیکھتے ہیں، اور آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے افراد کہ جو خود امت کے مقتدا اور رہنما رہے اور جو خود لوگوں کو سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلانے کی کوششیں کرتے رہے، ان کی اولادیں صراط مستقیم سے بھٹک گئیں، راہ راست سے ہٹ گئی ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. بہرحال میں آپ کے جو عرض گزار کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے لیے جمعۃ المبارک کے اس یوں کہہ لیجئے کہ عظیم الشان اور بابرکت لمحات میں اپنے لیے ہم کیا سیکھ کر کے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ کر ہمیں ابتداءً آنا چاہیے. آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابتداء میں آ رہے ہیں ان کو تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن جو درمیان سے آئیں گے شاید انہیں ادھوری بات سمجھ میں آئے اور ادھوری نہ آئے، جس کی وجہ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب کیا کریں، ایسے موضوع کا تعین بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جو فتنے ہمارے ساتھ اور ہمارے اوپر مسلط ہیں ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان فتنوں سے روشناس کرانا ضروری ہے. اور بحمدہ تعالی ہمیں تو سوشل میڈیا کا یہ پلیٹ فارم حاصل ہے کہ جہاں پر نہ صرف یہ کہ ہماری بہنیں اور گھروں کی خواتین بھی یہ سن سکتی ہیں، بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا، یہ میرا خطاب نہیں بلکہ ہماری جتنی محافل ہوتی ہیں، اپنے گھر والوں کو یہ تاکید کریں کہ وہ گھروں میں اس محفل، اس پروگرام، ان تقریروں اور بیانات کو سنا کریں. میں نے کئی اپنے بخاری مسجد کے گرد و پیش میں رہنے والے بلکہ دور دراز رہنے والوں کو بھی اس مسجد میں مجھ سے انہوں نے یہ فرمایا کہ شاہ صاحب وہ جیسے ہی پروگرام شروع ہوتا ہے تو ویسے ہی ہمارے گھر والے مکمل سنتے ہیں. تو بحمدہ تعالی اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے کہ بخاری مسجد نے جو ایک انفرادی کام کیا ہوا ہے، پورے کراچی میں چند ایک جگہوں پر ہی یہ کام ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کیا جاتا ہے اور ایک اچھے کیمرے کے ذریعے اور اچھی یوں کہہ لیجیے کہ آڈیو کے ذریعے لوگوں تک ایک اچھا پیغام کنوے کیا جاتا ہے. تو یقیناً اگر اس سے استفادہ نہ کیا جائے تو یہ افسوسناک ہوگا. بلکہ صرف استفادہ نہیں، اگر ہم سوشل میڈیا پر اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم صرف دعا کروائیں گے تو بھی یہ اس کا مقصد فوت ہو رہا ہے. لیکن دعا میں تو اگر جب امام صاحب یہ کہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آپ سب شامل ہو گئے. میں نہیں کہہ رہا کہ دعا کے لیے نہ کہا جائے، کوئی کتنا پریشان ہے ظاہر ہے وہ سمجھ سکتا ہے. اللہ پاک تمام دیکھنے اور سننے والوں کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے، اور وہ مسائل جہاں پر راستے اور راہیں مسدود ہو گئی ہیں اور بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، میرا رب نور والے مصطفیٰ کی نورانیت کے صدقے روشنی کی وہ کرن دے کہ آپ کے لیے رب اپنے بارگاہ سے خاص رحمت کے دروازے کھول دے، اور اس میں اللہ آپ کو دنیا والوں کا محتاج بھی نہ کرے، اپنے فضل سے اللہ پاک مشکلات حل فرمائے. یہ دعائیں ہیں. لیکن سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم، اب وہ جو گھر کی خواتین ہوں ابتداء آ کر گفتگو سنیں تو یقیناً
ان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. وہ جو مرد حضرات ہیں تاخیر ہو گئی تو سوشل میڈیا کو استعمال کر لیا, کئی نوجوان لڑکے جو کہتے ہیں شاہ صاحب نے بعد میں گفتگو سنی, تو اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ ہم جو گفتگو کرنے بیٹھے ہوتے ہیں پورا مواد سامنے ہے, اور مقصد یہ ہے کہ ہم امت کو کوئی پیغام پہنچا کر کے جائیں. ورنہ میں آپ کو صحیح بات عرض کروں, میرے پاس بھی الخطیب رکھی ہوئی ہے اور میرے پاس بھی کنز الخطیب رکھی ہوئی ہے. یعنی وہ لوگ جو تقریریں وغیرہ سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں نا, انہیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ وہ کتابیں ہیں 12 تقریریں اور الخطیب وغیرہ, کہ جس کو دیکھ کر کے بندہ سال ہاں سال تقریریں کر سکتا ہے اور وہی گھسے پٹے واقعات کو گھما پھرا کے بیان کر دے. وہی غوث پاک نے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں چلے گئے اور مرغا کھانا پسند کرتے تھے, وہی واقعات جو ہمارے یہاں کوئی میسج کے طور پر نہیں آتے. کرامات غوث اعظم تو حق ہیں, لیکن میسج جو قوم کو جانا چاہیے وہ نہیں جاتا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارا مقصد جمعے میں وقت گزاری نہیں ہوتی, اتنی دور سے سفر کر کے یہاں پہنچنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا حلقہ جو پورے کراچی سے یہاں پر آتا ہے وہ سننے والے ہوتے ہیں. پھر خود یہ علاقہ تو ہب ہے ماشاءاللہ, تو اس علاقے والے ہوتے ہیں. پھر سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہوتا ہے, ایک اچھی بات جو ہے نا, ہم ایک اچھا میسج ہم کنوے کر سکتے ہیں اور قوم کو ایک اچھی ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ ہمیں آگے آنے والا ہفتہ یا آگے آنے والا مہینہ یا سال یا پوری زندگی کیسے گزارنی ہے. اور ایک ڈائریکشن یہ بھی دے سکتے ہیں کہ پیچھے جو حالات وقوع پذیر ہوئے ہیں ان حالات کے تناظر میں ہمارا رویہ, ہمارا مزاج, ہمارا انداز اور ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اور انتہائی مثبت پیغام اس پلیٹ فارم سے جانا چاہیے. ایک قانون ہے جو پاکستان کے آئین کا حصہ ہے 295C. یہ ناموس رسالت کا قانون کہلاتا ہے اور مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ریڈ زون کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن اس قانون کے حوالے سے کچھ اہم گزارشات ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنی ہے. اس قانون کو ختم کرنے کے لیے ایک تو آپ آئے دن افواہیں سنتے رہتے ہیں, باتیں سنتے رہتے ہیں, اور اس قانون کو ختم کرنے کے لیے صرف آپ کے پاکستان کے آزاد خیال لوگ نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر عالمی طاقتوں کی یہ سوچ ہے کہ پاکستان کے اندر 295C کو ختم کیا جائے, پاکستان کے اندر سے اس قانون کا خاتمہ کیا جائے, اس قانون کو ختم کیا جائے. اس کے 5 ڈائمنشنز ہیں, 5 زاویے سمجھ لیں, جس کو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اس 295C کے تناظر میں اس کے 5 زاویے ہیں. پہلی بات آپ یہ بطور تمہید کے سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی اکثریت مسلمان ہے اور مسلمان کسی صورت بھی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا. ابھی حالیہ دنوں میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہوں گی, اس میں بھی صورتحال یہ ہے کہ جن صاحب نے گستاخانہ جملے ادا کیے ان کو بادل نخواستہ رجوع کرنا پڑا. اگرچہ وہ رجوع جو لنگڑا لولا ہو اور جس رجوع میں آئیں بائیں شائیں اگر مگر ہو وہ قابل قبول نہیں ہوتا. رجوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں معافی مانگتا ہوں. رجوع کا مطلب یہ کہ میں نے یہ کہا ہے اور یہ بات گستاخی کے ذمہ میں جاتی ہے, میں توبہ کرتا ہوں. میں نے قرآن پاک میں گرامر کے لحاظ سے غلطی کہی, رسول اللہ کے بارے میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, یا کوئی بھی ایسا جملہ یا صحابہ کے بارے میں غلط لکھ دیا, یہ میں نے غلط بولا, میں توبہ کرتا ہوں. یہ رجوع کا طریقہ کار ہے. لیکن چلے لنگڑا لولا جو رجوع ہے اس کے تناظر میں ہم بات کریں تو بھی حقیقت یہ ہے کہ وہ رجوع کرنے کی نوبت یوں آئی ہے کہ پاکستانی اور پاکستانی عوام کسی صورت گستاخی کو برداشت نہیں کرے گی. تو یہی وجہ ہے کہ فی الفور وہ کلپ آیا, ورنہ وہ اپنا جو فین فالوئنگ ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ہم اس گفتگو اور اس ماحول کی طرف نہیں جا رہے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی کسی بھی صورت میں اس گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے. چنانچہ عالمی طاقتوں کی رائے اور سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کی رائے کو تبدیل کیا جائے. مسلمان اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ قانون ناموس رسالت کی وجہ سے ہی ملک میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. پہلی سوچ یہ 295 اصل مسئلہ 295C کو ختم کرنا ہے. اس تناظر میں سب سے پہلا جو حملہ مسلمانوں پہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی رائے کو تبدیل کیا جائے کہ دیکھو 295C کی وجہ کر ہی اشتعال آ رہا ہے, مارا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے اور آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں.
اس لیے عالمی طاقتیں اس کام کو پھیلانے کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ کچھ بد امنی پھیلانا، کچھ مار دھاڑ کرنا، کچھ قتل و غارت گری کرنا، یہ سارا کام کروانے کے بعد اس ایشو کو اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ کسی بھی بڑے معاملے کو تبدیل کرنے کے لیے، کسی بھی بڑے معاملے میں رائے کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ بڑے واقعات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اس طرح کے کچھ ایشوز سامنے آئیں گے، ان کو سامنے رکھ کر کے بولا جائے دیکھو یار یہی تو ہم کہتے ہیں 295C کی وجہ کر دراصل مسلمان میں اشتعال پیدا ہوتا ہے اور مار دھاڑ اور قتل و غارت گری کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو وہ جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ 5 ڈائمنشن ہے اور 5 زاویے ہیں اس کو سمجھیے گا۔ پہلا کام یہ ہے، پہلا ڈائمنشن یہ ہے، پہلا زاویہ یہ ہے کہ پاکستان میں گستاخانہ مواد کو بڑھا دیا گیا۔ یعنی میں بہت محتاط ہو کے کہوں تو جتنی گستاخیاں آپ کے پاکستان میں موجود اور نظر آ رہی ہیں، اتنی تو کسی غیر مسلم ملک میں بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ پورا پری پلان ہو رہا ہے۔ پاکستان میں گستاخیوں کے معاملات کو اور گستاخانہ مواد کو بڑھا دیا گیا، سیلاب کی طرح میڈیا پلیٹ فارم پر یہ چیزیں موجود ہیں۔ آپ تو اگر محفوظ ہیں، اور اللہ کرے اللہ محفوظ رکھے آپ کو، سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا جنجال یا بہت بڑا جال ایسا ہے کہ جو گستاخانہ مواد سے بھرا پڑا ہے۔ لبرلز اور ملحدوں نے انتہا کر دی ہے گستاخی کی، اور ایک مسلمان اس کو سوچ کر اس کی روح کانپ جائے، اتنی شدید، بدترین اور توہین آمیز گستاخیاں اللہ کی شان میں، رسول اللہ کی شان میں اور شعار اسلام کے حوالے سے کی جا رہی ہیں۔ اس واقعات کو بڑھایا گیا۔ دوسرا جو ڈائمنشن ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کی عالمی طاقت کو ضرورت ہے وہ بد عملی، اشتعال انگیزی اور افراتفری ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ایسا مسلمان کہ جو حقیقت میں مسلمان ہو، کبھی بھی اپنے خدا، اپنے رسول، اپنے قرآن اور اپنے شعار اسلام کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو جب گستاخیاں بڑھیں گی سوشل میڈیا پر یا عام حالات میں تو اس کا ریئیکشن آئے گا، لوگ اس کا ریئیکشن دیں گے اور لوگ اس کے خلاف سراپا احتجاج ہوں گے۔ طریقہ کار کیا ہوگا اس ریئیکشن کا؟ یا تو احتجاج ہوگا، ریلیاں ہوں گی۔ پھر ان احتجاجوں اور ریلیوں میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا، کیونکہ ایک مسلمان کے جذبات کا تقاضا ہے۔ میری ماں کو اگر کوئی گالی دے، میرے باپ کو اگر کوئی گالی دے، یہ میں کہہ کر آپ سب کو خطاب کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے والدین کو کوئی گالی دے، غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندہ پھر اس کے خلاف جو کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ اب ایک مسلمان جب دیکھتا ہے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے یا دیگر اور ذرائع جہاں پر واقعتاً گستاخی ہو رہی ہے، رسول اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، معاذ اللہ، اللہ کو گالیاں دی جا رہی، توحید باری تعالیٰ میں ایسے غلیظ، بےہودہ اور اتنے گھنونے لفظ کہے جا رہے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے کان سے سننا بھی اس کو گوارا نہیں کرتا۔ تو اب اس کا ریئیکشن کیا آئے گا کہ ایک بندہ سوشل میڈیا پہ گستاخی کر رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ ایک بندہ کسی شہر کے دوسرے حصے میں گستاخی کر رہا ہے، کیا کریں؟ یا پھر ملک سے باہر کر رہا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ احتجاج اور ریلیاں شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، پھر اس میں کچھ پلانٹڈ لوگ اتار دیے جاتے ہیں۔ احتجاج کرنے والوں کا مقصد اچھا ہے، ریلیاں نکالنے والوں کا مقصد اچھا ہے کہ وہ گستاخوں کے خلاف ہیں، لیکن اس کے درمیان میں کچھ ایسے لوگ اتار دیے گئے کہ جنہوں نے انتشار پھیلایا، ہزاروں کا مجمع، ایک بندہ بھی آ گیا، ایک چنگاری مارے کی جذبات بھڑک جائیں گے اور پھر پورے ملک کو آگ کی لپیٹ میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر وہاں جو موجود علماء اور اہل علم ہوتے ہیں ان کی آواز بھی دب جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ پوری پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ 2 ڈائمنشن میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ پہلا تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ گستاخانہ مواد کو پاکستان میں تیزی کے ساتھ بڑھا دیا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ عالمی طاقتیں یہ چاہتی ہیں 295C کو ختم کرنے کے تناظر میں کہ بد امنی اور اشتعال انگیزی پیدا ہو، اور تیسرا جو زاویہ ہے وہ یہ کہ ایسے پرتشدد واقعات پر جو مین اسٹریم ہے، میڈیا، سوشل میڈیا اور دیگر اور جو ذرائع، وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کئی بار اپنے لوگ بھی شکوہ کرتے ہیں اتنی بدترین گستاخی ہوئی، میڈیا خاموش رہا، لیکن جب ان گستاخوں کے خلاف لوگوں نے رد عمل دیا تو میڈیا سامنے آ گیا۔ یہ تو ظلم ہو رہا ہے، یہ تو زیادتی ہو رہی ہے، یہ تو انتہا ہو گئی۔ یعنی میں کسی بھی معاملے میں حتمی رائے نہیں پیش کر رہا۔ ابھی
उमर कोर्ट में जो एक मामला पेश आया, मुझे उसकी हकीकत का इल्म नहीं है, लेकिन मैं इस तनाजुर में कह रहा हूं, उमर कोर्ट में एक बंदे को नामूस रिसालत के मामले में मार दिया गया और पुलिस वालों ने मारा। इस वाक़े को पाकिस्तानी गवर्नमेंट देखे, पाकिस्तान के इदारे देखें, पाकिस्तान के उलमा देखें, चलें ये बात समझ आती है। लेकिन इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा देख रहा है, इस मामले को अमेरिका देख रहा है, इस मामले पर यूरोपीय यूनियन का इजलास बुला लिया गया और उनके इजलास में, यानी उनको और कोई काम नहीं है, उनको उमर कोर्ट में मारे जाने वाले डॉक्टर शाहनवाज के मामले पर बड़ी तशवीश है। हमारा कहना यह है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरी बात अल्लाह करे आप समझिए, इसलिए मैंने आपको कहा जो इब्तदा से बैठेंगे उनको बात समझ में आएगी। ये एक दो जुमले नहीं, पूरा एक निसाब है जो आपके सामने पेश करने की कोशिश है कि उमर कोर्ट में पेश आने वाला जो हादसा था या जो भी मामला था या जो हकीकत मबनी चीज थी, गुस्ताखी थी या जो भी चीज थी, क्योंकि गुस्ताखी तो सामने थी और FIR भी उस पर लॉन्च हुई है, तो इन सारे मामलात पर अक़वाम मुत्तहिदा जो चीखा और जो अमेरिका चीख रहा है और जो यूरोपीय यूनियन में इजलास बुला लिया गया, सवाल ये पैदा होता है कि फलस्तीन में एक साल में लाखों बच्चे बच्चियां और मर्द व ख़वातीन काट दिए गए। फलस्तीन में जुल्म की इंतहा, बर्बरियत की इंतहा कर दी गई। पिछले चंद दिनों कबल लबनान में जो अटैक इसराइल ने किया है, तारीख का सबसे बड़ा अटैक था। लबनान पर इससे पहले इतना बड़ा अटैक कभी भी नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चों की कटी हुई टांगें, उनकी फटी हुई आंखें, उनके फटे हुए सर और उनके मस्क शुदा चेहरे, ये चीख चीख करके कह रहे हैं कि पाकिस्तान के एक इलाके उमर कोर्ट में पेश आने वाले वाक़े पर रद्द अमल देने वाले, इसको जुल्म, ज्यादती, बदअमली, इश्तियाल अंगेजी कहने वाले इसराइल के मामले पर अब तक क्यों खामोश तमाशाई बने हुए? अगर वो ये कहते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 का हमला हमास ने किया और उनकी वजह अगर ये हुआ है, बिल फर्ज गलत हम ये मान भी लें, वैसे हम इस पर जवाब कई बार दे चुके हैं, बिल फर्ज गलत हम ये मान भी लें कि ऐसा ही हुआ है, तो भी सवाल ये पैदा होता है कि उसके जवाब में 1 लाख आम निहत्ते मासूम शहरियों को मार देना, कई हजार औरतों के रेप करना और कई हजार बच्चों को इस बेदर्दी से शहीद कर देना, ये कौन सा इंसाफ है? कश्मीर में भारत जो जुल्म बर्बरियत कर रहा है, इस पर कौन पूछने वाला है? इस पर किसने आवाज उठाई? मैं अपने दोबारा मौजू की तरफ आऊं, सिर्फ समझाने के लिए। यहां पर मैंने एक बात आपके सामने कही, मैंने एक बात रखी, 295C को खत्म करना है इनको। इसके लिए इन्होंने चंद जाविये तैयार किए। पहला तो यह है कि इन्होंने गुस्ताखाना मवाद को बढ़ा दिया, गुस्ताखियां बढ़ गई। हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, इजहारे यूं कह लीजिए कि अपनी राय की आजादी देने की के नाम पर हर एक को आजाद कर दिया गया, जो जिसको चाहे बोल सकता। हां, मुल्की इदारों को कोई नहीं बोलेगा, सदर, वजीर आजम या चीफ जस्टिस या जो आपके मोतबर इदारे, उनको कोई नहीं कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उनके हवाले से लॉ है। तो लॉ तो 295C नामूस रिसालत के हवाले से भी है। कोई क्यों नहीं कहता कि चीफ जस्टिस के हवाले से जो लॉ है उसका गलत इस्तेमाल होगा, इसलिए उस लॉ को खत्म होना चाहिए। कोई क्यों नहीं कहता कि सदर, वज़ीर आज़म के हवाले से जो कानून है कि इनकी गुस्ताखी करने वाले को 14 साल कैद और लाखों रुपए जुर्माने की सजा है, तो कोई क्यों नहीं कहता कि इस लॉ का गलत इस्तेमाल हो रहा है? लेकिन 295C को प्री प्लान खत्म करने के लिए ये 5 डायमेंशंस हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये पूरी आलमी ताकतों की तरफ से की गई प्लानिंग कि पहले गुस्ताखाना मवाद को बढ़ाया गया, फिर मुल्क में बदअमनी को बढ़ाया गया, यानी उस गुस्ताखाना मवाद पर जो रद्द अमल आया, उस रद्द अमल को बदअमनी का नाम दे दिया गया, उसको इश्तियाल अंगेजी का नाम दे दिया गया, या फिर उन एहतजाज करने वाले और उन प्रोटेस्ट करने वालों के दरमियान में ऐसे लोग उतार दिए गए कि जिन्होंने उन पुरअमन एहतजाज करने वालों के एहतजाज को पुरतशद्दुद बना दिया। तीसरे नंबर पर जो डायमेंशन है और जो तरीक़ेकार है वो ये था कि इस पर जो स्ट्रीम मीडिया है आपका, ये ऊपर आ गया और इसने उन सारे मामलात को कि जो उस गुस्ताखों के हवाले से किए जाने वाले एहतजाज की सूरत में था, उसको इतना हाइप क्रिएट किया और दुनिया के सामने ऐसे रखा कि ये तासुर दिया गया
کہ جی اصل تو دہشت گرد یہ مسلمان ہے، اصل تو مشتعل اور انتہا پسند اور ظالم اور سفاک تو یہ مسلمان ہے، تو عالمی میڈیا نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے میڈیا کو، اور پورا پیسہ خرچ کر کے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ اب اگلا اسٹیپ یہ ہوا کہ اس پر ڈاکومنٹریز بنتی ہیں، اس پر بڑی بڑی رپورٹس بنتی ہیں، اس پر ٹاک شوز کیے جاتے ہیں۔ جی ڈاکٹر شاہ نواز کو مار دیا گیا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ 4 بندے بیٹھائے ہوئے، ان 4 بندوں میں اگر کوئی دیندار بھی بیٹھایا گیا نا تو وہ بھی وہ ہے کہ جو انہی کی بولی بولے گا، ورنہ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے وہ علماء جو 295C پر پورے قد سے کھڑے ہیں وہ کون لوگ ہیں، لیکن کبھی بھی مین اسٹریم میڈیا پر آپ کو یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ آئیں گے تو وہ اس بات کا دفاع کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ بھائی اصل وجہ کیا، میں آ رہا ہوں اس طرف بھی، کہ اصل وجہ کیا ہوتی ہے، اس کی طرف سے لوگوں کی توجہ بالکل ہٹا دی جاتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تیسرے کام کے طور پہ یہ میڈیا آتا ہے اور ان واقعات کو، ان احتجاجوں کو، ان ریلیوں کو غلط رنگ دے کر کے قوم کے سامنے رکھا جاتا ہے، ان پر ٹاک شوز ہوتے ہیں، ڈاکومنٹریز بنتی ہیں، رپورٹس تیار ہوتی ہیں جن میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ مذہبی افراد ظالم ہے اور گستاخ مظلوم ہے۔ پوری ایک واضح حقیقت کو وہ اپنی پرفیکٹ پلاننگ کے ذریعے الٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ابھی جو واقع ہونے والا جو وقوع ہے اس کے حوالے سے عرض کروں، میں پھر کہوں گا حتمی رائے میری نہیں ہوگی اس میں اور نہ ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے میں اس حوالے سے نہ اس کیس کا حصہ ہوں اور نہ میں کوئی رائے دینا چاہتا ہوں، لیکن میں اس تناظر میں جو بات میں کہہ رہا ہوں اس سینیریو میں اس بات کو سمجھیے گا کہ جس بندے نے گستاخی کی اس نے اس گستاخی کو ایڈمٹ کیا کہ ہاں میں نے گستاخی کی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس پر FIR بھی کٹی، 2 کام ہوئے، لیکن ان دونوں معاملات پر پورا میڈیا خاموش رہا۔ لیکن جب اس بندے کو قتل کر دیا گیا تو اب پورا میڈیا کھل کر کے شروع ہو گیا کہ یہ تو ظلم ہو گیا، یہ تو بربریت ہے۔ اور میں نے پچھلے دنوں یعنی شاید کل ہی ایک ویڈیو دیکھی جس میں اس بندے کی بیٹی کو دکھایا جا رہا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس بندے نے 12 ربیع الاول کے لیے 10,000 روپے چندہ بھی جمع کیا تھا۔ کیسے گستاخ ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری مین پرابلم ہے۔ اس بندے نے دین کا اتنا بڑا کام کیا ہے، یہ کیسے گستاخ ہو سکتا ہے؟ اس بندے نے سے تو لاکھوں افراد مسلمان ہو گئے، تو یہ بندہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب والا یہ بات سمجھیے گا کہ بلعام بن بعورہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقرب تھا، ہاتھ اٹھاتا دعا کے لیے، واپس آنے سے پہلے دعا قبول ہو جاتی تھی۔ لیکن بلعام بن بعورہ نے ایک بار اپنے نبی کے خلاف جسارت کی، بنی اسرائیل کا یہ عالم تھا، عابد تھا، ایک بار ایک جملے میں اپنے نبی کے خلاف جسارت کی اور اس کا اینڈ یہ ہوا کہ وہ کافر ہوا اور حالت کفر پر اس کا خاتمہ ہوا۔ یہ واضح حدیث پاک ہے۔ اور قیامت کے دن چونکہ اصحاب کہف کا کتا وہ اصحاب کہف والوں کی برکت سے جنت میں جائے گا، تو کتا تو جنت میں جا نہیں سکتا، تو کہاں پھر اصحاب کہف کے کتے کو بلعام بن بعورہ کی صورت دی جائے گی اور وہ یوں جنت میں جائے گا، اور بلعام بن بعورہ کو کتے کی شکل کا بنا کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ہے نا کہ جی انہوں نے اتنا کام کیا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہندوستان میں بھی پابندی لگا دی گئی ہے، انہوں نے اتنا کام کیا، ان سے دین کا اتنا کام ہوا ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، ان سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب بھائی جس نے کام کیا ہے دونوں ہاتھوں سے سلام اگر واقعی کام کیا، لیکن کام کرنے والے کی گستاخی کو، کام کرنے والے کی غلطی کو اور کام کرنے والے کی ہٹ دھرمی کو یہ کہہ کر کے آپ فیور نہیں کر سکتے کہ پہلے بڑا کام کیا، پہلے بڑا کام کیا ہو۔ حدیث پاک سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا یہاں تک کہ اس کے اور جنت میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا، پھر اس پر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، وہ جہنمیوں والے کام کرتا ہے اور جہنمی والے اعمال پر مر کے جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اب کوئی اللہ کی بارگاہ میں کہے یا اللہ ساری زندگی تو اس نے اچھے کام کیا، تو آخر میں اگر کوئی غلطی کر بھی دی ہے تو جہنم میں کیوں پھینک رہا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا جب جو عمل ہوگا اس کا احتساب، اگر کسی نے لاکھوں افراد کو مسلمان کیا، اگر کسی نے لاکھوں افراد کو دین پر چلایا، اگر واقعی ایسا ہے تو اس کو بدلہ ملے گا،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے لاکھوں کو مسلمان کیا تو اب وہ شترے بے مہار ہو گیا. یہ جملہ صرف جناب عثمان غنی کو رسول اللہ نے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب آپ نے ایک مرتبہ کنواں وقف کیا اور ایک مرتبہ جیش عسرہ کے لیے آپ نے بڑا مال دیا, تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں دے گا. پتہ یہ لگا عثمان کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا ان کو, لیکن کوئی اور کرے گا تو دیتا ہے. اگر اچھا کام کیا تو ثواب, اور بعد میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں پر پکڑ ضرور ہوگی. اچھا جی, میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں کہ پھر یہ ہوا کہ جب بدامنی اسٹائل انگیزی کو میڈیا نے ہائپ کریٹ کیا اور ٹاک شوز وغیرہ ہوئے, تو پوری دنیا میں یہ دکھایا گیا کہ مذہبی افراد ظالم ہوتے ہیں اور گستاخ مظلوم ہوتا ہے. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ میں نے ویڈیو دیکھی جس میں کہا کہ یہ 12 ربیع الاول کے لیے 10,000 چندہ بھی جمع کیے تھے اس نے. بیٹی کہہ رہی مجھے اسکول لے کے جاتے تھے, اسکول سے لے کر آتے تھے, بہت اچھے تھے, مجھ سے کہتے تھے کیا کھاؤ گی. بھائی یہ باتیں بتانے والی تھوڑی ہیں کہ باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے گستاخی کی, اس کو ایڈمٹ کیا, مانا, FIR ہوئی. اب تم یہ ساری ویڈیوز دکھا کے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ مظلوم ہے. یہی عالمی طاقتوں کی پلاننگ ہے. پہلے خود اپنی طرف سے گستاخیوں کو لانچ کیا, پھر اپنی طرف سے, پھر مسلمانوں کی طرف سے ان پر ریئیکشن آیا, تو ان کو مزید بڑا چڑھا کر کے بدعملی, اشتعال انگیزی, پرتشدد, انتہا پسندی کر کے دکھایا گیا اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو مسلمان یہ ظالم ہے اور گستاخ مظلوم ہے, اور پوری ایک واضح حقیقت کو اپنی پلاننگ کے ذریعے الٹ کر کے رکھ دیا. پھر کیا ہوا, لوگ اس جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں کہ یہ سب بدامنی مذہب کی وجہ کر ہو رہی ہے. اب کیا ہوا بھائی, یہ جو قتل ہوا ہے نا یہ 295C کی وجہ کر ہوا ہے. اسی وجہ کر لوگ اشتعال میں آئے ہیں. ایک غیر منطقی بات کو میڈیا بڑے طریقے سے منطقی بنا کے دکھا دیتا ہے اور پھر سادہ عوام ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے. یہ 3 باتیں ہیں. چوتھا ڈائمنشن وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ, NGOز اور ساری دنیا کے بڑے بڑے ادارے پاکستان کی رپورٹس لکھتے ہیں کہ مذہب پسند تنظیمیں یا مذہبی لوگ شدت پسند ہیں, انتہا پسند ہیں, گستاخ مظلوم ہے, ان گستاخوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو چھینا گیا ہے. یہ ایک رپورٹ تیار ہو گئی عالمی سطح پر. اور آخری جو زاویہ ہے, ڈائمنشن ہے, وہ یہ کہ جب ہماری حکومت اقتصادی معاہدے کرنے اور اکنامک ڈیلز کرنے ان کے پاس جاتی ہے, IMF کے پاس جائے, ورلڈ بینک کے پاس جائے, امریکہ کے پاس جائے, یورپی یونین کے پاس جائے, اقوام متحدہ کے سامنے جاتی ہے, وہاں پر یہ رپورٹ سامنے رکھی جاتی ہیں کہ آپ کے ملک میں اتنا بڑا ظلم ہو گیا, فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کو پامال کیا جا رہا ہے, وہاں فریڈم آف ریلیجن نہیں ہے, وہاں فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, اور وہاں ظلم ہے, وہاں مذہبی جنونیت رکھنے والے غالب آ گئے ہیں, وہ تو مار دیتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. لہٰذا پاکستانی حکومت جب تک گستاخوں کو تحفظ نہیں دے گی ہم اکنامک ڈیلز نہیں کر سکتے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے حکمران اتنے غیرت مند ہیں؟ کہا نہیں جی ہم گستاخوں کو سپورٹ تو نہیں کریں گے, بھلے آپ ڈیل کرو یا نہیں کرو. ایسی توقع ہے آپ کو؟ ممکن ہی نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. ہم تو اپنے عام سادہ لوگوں کا ایمان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنہیں قادیانی پیسوں کے بل پہ خرید رہے ہیں, جنہیں ذکری پیسوں کے بل پہ خرید رہے ہیں, ہم تو ان کا ایمان بچانے میں پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کو کیسے بچایا جائے. وہ جو پہلے سے ہی پوری زندگی اپنی باہر گزار کر آیا ہے, جس کی سوچ میں پہلے سے ہی باہر کا گند بھرا ہوا ہے, اس کو جب پوری رپورٹس دکھائی جائیں اور کہا دیکھو یہ چل رہا ہے, جب تک ان گستاخوں کے کو تحفظ نہ دیا جائے, یہ آسیہ ملونہ کا جو معاملہ یہ سارا یہی ہے, جب تک ان گستاخوں کو پروٹیکٹ نہ کیا جائے اور جب تک ان مذہبی جنونیت ان کے بقول رکھنے والے افراد کے خلاف کارروائی نہ کی جائے, ہم ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی تک آپ کو کسی طرح کی کوئی ڈیل نہیں دے رہے. اب ان 5 زاویوں کا نتیجہ کیا نکلا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی؟ اصل مقصد 295C کو ختم کرنا تھا. 5 ڈائمنشنز تھے, ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک طرف عوام کی رائے تبدیل ہو گئی, دوسرا لوگوں کے ذہنوں میں جب بار بار گستاخیاں پھیلائی گئی نا تو لوگ ان گستاخیوں کو عام سمجھنے لگے, یار روز کی بات ہے یار. اب آپ کے سامنے کوئی کلپ آئے, قرآن جلا شہید کر دیا معاذ اللہ, ارے یار یہ تو روز ہی ہوتا ہے, بہت افسوس ہوا, بس اینڈ ختم, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. یعنی اتنی زیادہ گستاخیاں عام کی گئیں کہ اب روزمرہ کی بات ہو گئے. اور ہمارا مسلمان, اللہ اس کو ہدایت دے, کہ وہ گستاخانہ مواد کو خود شیئر کرتا ہے, کہتا ہے لعنت بھیج کے آگے فارورڈ کیجئے.
اب تمہاری لعنت بھیجنے کے چکر میں جن بیچاروں کو نہیں معلوم ہے ان کو بھی پتہ لگ گیا. لعنت بھیجنے کے چکر میں جن بیچاروں کو معلومات نہیں تھی, جن تک نہیں پہنچا ان تک بھی چلا گیا. گستاخانہ مواد کو کسی بھی صورت میں شیئر نہیں کرنا چاہیے, کسی بھی قیمت پر شیئر نہیں کرنا چاہیے. اہل علم حضرات تک پہنچا دیں, قانون کی نالج رکھنے والوں تک پہنچا دیں. عام لوگوں تک پہنچانا, سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا, اسٹیٹس پہ لگانا, لعنت بھیج کر لگائیں, یا من سب نبی فقتلوہ کی حدیث لگا کر کے لگائیں, یا پھر آپ جو ہے نا وہ گستاخ نبی کی ایک سزا کے نعرے کے ساتھ لگائیں. جناب وہ گستاخی تو فارورڈ ہو رہی ہے. قرآن کو جو شہید کر رہا ہے, رسول اللہ کو جو معاذ اللہ گالیاں دے رہا ہے, وہ گستاخی تو آگے بڑھ رہی ہے. اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے یہ کام آگے بڑھے. تو کام کیا ہوا, ایک طرف تو عوام کی رائے تبدیل ہوئی, دوسری طرف لوگ ان گستاخیوں کے عادی ہو گئے. تیسرا, لوگوں میں مذہب کی نفرت آ گئی. ایک بڑا طبقہ, یار چھوڑو یار یہ مولویوں کا مسئلہ ہے, یہ ہر بات کو گستاخی میں ڈال دیتے ہیں, یا ہر چیز کو گستاخی. اب کیا کوئی یہ بولے تو بھی گستاخی, یہ بولے تو بھی ہر بات کو گستاخی کے ذمہ میں ڈال دیتے ہیں. لوگوں کے مائنڈ کو چینج کیا گیا اور اب وہ گستاخی کو گستاخی نہیں سمجھ رہے لوگ. چوتھی بات یہ کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ مذہب تو شدت پسندی سکھاتا. ہاں یار یہ مولوی شدت پسند ہوتے ہیں, اس کو مار دو. یہ دیکھو نعرہ لگاتے ہیں, جو تمہارے نبی کو گالی دو کاٹ کے رکھ دو, یہ نعرہ لگاتے ہیں گستاخ رزمی کی ایک سزا. تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ شدت پسند ہوتے ہیں, یہ انتہا پسند ہوتے ہیں, یہ جنونی لوگ ہوتے ہیں. حالانکہ اس گستاخی, اس سارے ماحول, یا بلکہ بالکل آخر میں آ جائیے, جو ہمارے حکمران گئے اور ان کو کہا کہ جی ہم معاہدہ نہیں کریں گے جب تک کارروائی نہیں ہوگی, ان سب باتوں کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو اگر کوئی انتہائی تحمل کے ساتھ ان باتوں کو سوچے گا تو ان گستاخیوں کی شروعات, ان باتوں کی شروعات گستاخیوں سے ہوئی. نہ گستاخیاں ہوتی, نہ اشتعال آتا, نہ رد عمل ہوتا, اور نہ ماحول خراب ہوتا. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی مسئلہ آ جائے, مسجد میں کتا آ جائے, تو مسجد کو نہیں گرایا جائے گا, کتے کو بھگایا جائے گا. ہمارا ماحول اور مزاج بالکل بدل دیا گیا. دیکھو یار مذہبی جنونیت پسند اور مذہبی انتہا پسند لوگ, دیکھو مار دیا اس کو, قتل کر دیا اس کو. کیوں مارا اس کو بلا وجہ میں؟ ایک بیچارے انسان کی جان لے لی. اسلام تو امن سکھاتا ہے, رسول اللہ نے تو پتھر کھا کر کے بھی لوگوں کو معاف کیا ہے. یہ کیسے مسلمان ہیں جو مار دیتے ہیں؟ ابتدا دیکھیے تو یہ گستاخانہ مواد ہی اس کی ابتدا ہے. لیکن اس سوال کو کبھی نہیں اٹھایا جاتا کہ اگر عمر کوٹ میں کسی کو مارا گیا ہے, وجہ کیا بنی ہے, ابتدا کیا تھی اس کی. ٹھیک ہے جنہوں نے غلط کیا کارروائی کیجیے, لیکن ابتدا کیا بنی؟ گستاخی. اگر وہ گستاخی نہیں ہوتی, بھائی کسی کے گھر میں کوئی پتھر مار کے چلا جائے, سامنے والا بھی جائے بڑا پتھر مارے, بندہ مر جائے, کہ اگر تم نے بندہ مار دیا, کہا بھائی پہلے پتھر اس نے چلایا ہے. اگر نہ یہ پتھر چلاتا, نہ میں جا کے اس کو ریئیکشن دیتا, نہ رد عمل دیتا. تو پتھر چلانے والے کی غلطی نے کیوں مارا اس کے گھر پہ پتھر؟ اور یہاں تو پتھر نہیں ہے, ہمارے بدن سے روحیں نکال لی جائیں, یہ آسان ہے. لیکن ہمارے سامنے رسول اللہ کی گستاخی ہوئی برداشت نہیں ہے, ہمارے سامنے قرآن کی توہین و برداشت نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوسرا سوال میڈیا اٹھاتا ہے, کیونکہ میڈیا ان کے ایجنڈے پر ہی کام کر رہا ہے کہ گستاخ کو کیوں مار دیا, کیوں اس کو قتل کر دیا, احتجاج کیوں کیا. کیونکہ لوگوں نے اس کے اوپر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور لوگوں نے جو ہے نا وہ اس معاملے پر رد عمل دیا تھا. وہ دوسرا سوال کرتے ہیں, سوال یہ نہیں کرنا چاہیے کیوں مار دیا گستاخ کو, یہ نہیں کرنا چاہیے کیوں قتل کر دیا, یہ نہیں کرنا چاہیے لوگوں نے رد عمل کیوں دیا. سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ گستاخی کیوں کی. سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ قرآن کو شہید کیوں کیا. سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا اور گھٹیا کلمات کیوں ادا کیے. لیکن میرے بھائیوں یہ پورا پلان ہے 295C کو غیر مؤثر کرنے. میرا ٹائم ختم ہو گیا اور ابھی بھی میرے پاس بہت سارا کچھ ہے جو بیان کرنا ہے. بہرحال میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو اگلے جمعے یہیں سے کنٹینیو کروں کہ ہم آگے کیا کر سکتے ہیں. یہ جو عالمی طاقتیں پورا ماحول بنا رہی ہیں, ایک مسلمان کا رد عمل بینگ اے پاکستانی, بینگ اے مسلم کیا ہونا چاہیے. جلاؤ گھراؤ, مار دھاڑ, قتل و غارت گیری یہ ہونا چاہیے, احتجاج ہونا چاہیے, ریلیاں ہونی چاہیے, یہ ساری باتیں ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سب باتوں کو, یعنی احتجاج ہوں یا ریلیاں ہوں, ان سب باتوں کی وجہ اصل میں گستاخی ہی ہے. اگر گستاخی نہ ہو تو مسلمان کا رد عمل نہیں آئے گا. گستاخیاں ہوتی ہیں تو رد عمل آتا ہے, لیکن ایک مسلمان ان کی سازشوں کو بھاپتے ہوئے, سرکار کی وہ حدیث سنیے, میرے محبوب فرماتے ہیں
حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے اس کو لے لیتا ہے. تو حکمت کے پر اور حکمت کے طور پر رسول اللہ کے فرامین کی روشنی میں فرمان تو وہی ہے، من سب نبی فاقتلوہ، حدیث تو وہی رہے گی، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. طریقہ کار کیا ہوگا اور ان عالمی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسی کیا چیزیں ہیں جس پر ہم عمل کر کے ان گستاخوں کو بھی لگام ڈال سکتے ہیں اور ان عالمی سازشیں کرنے والوں کو بھی ان کے ہی منہ کے طور پر جواب دے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو جمعے کے دن خطاب کی ابتدا میں آنا پڑے گا. آج بھی جو شروع میں نہیں آئے، میں نے ابتدا میں بات کہی، جو شروع سے بات نہیں سنیں گے، وہ جو 5 زاویے میں نے بیان کیے ہیں جو بڑی تحقیق کے بعد سامنے رکھے گئے ہیں، وہ آپ نے نہیں سنے ہوں گے. اگر نہیں سنے ہیں تو ہمارا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے بخاری مسجد کھارا در پہ، یہ لائیو چل رہا ہوتا ہے، اس پر سنیے، تحمل کے ساتھ سنیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلے جمعے اگر زندگی رہی تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں رسول اللہ کا وفادار بنائے، دین کا پہرادار بنائے، عزت رسول کا، عزت قرآن کا اور ناموس خداوندی کا محافظ بنائے. اللہ پاک عالمی قوتوں کی سازشوں کو انہی پر الٹا کر دے. اللہ میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ فلسطینیوں کو غالب فرمائے، اللہ کشمیریوں کو عروج عطا فرمائے اور تمام دشمنان دین، دشمنان اسلام کو خائب و خاسر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین.